اگر آپ اپنی میری یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیں تو یزید آپ کو کسی صوبے کا گورنر بنا دے گا، کسی صوبے کا حاکم بنا دے گا. آپ یزید سے آپ کو ہزاروں لاکھوں اشرفیاں ملتی رہیں گی سالانہ. لیکن امام حسین نے ان اشرفیوں کو ٹھکرا دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کو ٹھکرا دیا. امام حسین نے گورنری کو ٹھکرا دیا اور وہی جواب دیا جو ان کے پیارے نانا جان نے جواب دیا تھا. کیا جواب دیا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جب مکہ میں تبلیغ کا مشن عام کیا اور کفار مکہ نے آپ کے پاس آ کر کے کہا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر کہا، اے ابو طالب محمد کو سمجھا دو، محمد اگر چاہے تو پورے عرب کی خوبصورت دو شیزائیں میں محمد کے نکاح میں دے دوں گا، عرب کی خوبصورت لڑکیاں لا کر کے محمد کو دے دوں گا، مگر محمد کو اس دین اسلام کی اشاعت کرنے سے روک دو. اہل عرب چاہتے تھے، کافر چاہتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ چاہتے تھے کہ اے ابو طالب محمد کو روک دو. اگر محمد حکومت کرنا چاہتے ہیں، روپیہ مال و دولت چاہتے ہیں، ہم انہیں شہرت بھی دیں گے، روپیہ بھی دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے، دو شیزائیں بھی دیں گے، مگر محمد اسلام اور میرے خدا کو، اسلام کو پھیلانا اور میرے خدا کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. اللہ اکبر. مگر جب جناب ابو طالب نے میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ کفار آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو پھیلانا چھوڑ دیں، تو میرے پیارے آقا نے کیا خوبصورت جواب دیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا پیارے ابو طالب، ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر یہ ایک ہاتھ میں میرے سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور کہیں کہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو، تب بھی محمد عربی اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا ہے، اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا. اسی جواب سے سیکھ کر کے، اسی جواب سے کچھ سبق حاصل کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب میدان کربلا میں پہنچے اور یزیدیوں نے ہزاروں پیشکشیں کی، یزید ایسا کر دے گا، یزید ایسا کر دے گا، یزید ایسا کر دے گا، مگر امام حسین نے بھی وہاں پر فیصلہ فرما لیا کہ نانا کے دین کو بچانا ہے، اگرچہ ہماری اور 72 گھر والوں کی قربانیاں، 72 رفقا کی قربانیاں ہو جائیں، مگر نانا کے دین کو بچانا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کے دین کو 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے گھر والے بھتیجوں کو، بھائیوں کو اور چچا زادوں کو، تایا زادوں کو، پھوپھی، ان لوگوں کو قربان کر کے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر نانا کے دین کو بچایا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین پر آنچانے نہیں دی اور شہادت کس عالم میں قبول فرمائی. اللہ اکبر. ذرا شہادت کا منظر دیکھو. بھوک اور پیاس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ یزیدیوں نے ہر ایک کے لیے نہر فرات کا پانی حلال کر دیا تھا، ہر ایک نہر فرات سے پانی پی سکتا تھا. یزیدیوں کے گھوڑے تک پانی پی رہے ہیں نہر فرات سے، مگر نہر فرات سے اگر کوئی پانی نہیں پی سکتا ہے تو کون نہیں پی سکتا ہے؟ آل رسول نہیں پی سکتے ہیں. وہ آل رسول، وہ امام حسین نہیں پی سکتے ہیں جن کے لبہائے مبارکہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کسی موقع پر چوسا تھا. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیسی محبت فرماتے تھے. اللہ اکبر. امام حسین سے محبت دیکھو. آقا میرے آقا علیہ السلام امام حسین سے محبت کیوں فرماتے ہیں کہ میرے آقا امام حسین کو قریب فرماتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چومنا، پیار کرنا، یہ سب تو محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن آقا کریم امام حسین کو بچپن کے عالم میں قریب فرماتے ہیں اور سونگھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور سونگ کر کے فرماتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، مجھے حسن و حسین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. حسن و حسین سے، اس شہزادہ گلگو قبا، اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لختے جگر کو پیاسا تڑپایا گیا میدان کربلا میں اور پانی سے آپ کو محروم رکھا گیا. ہر ایک پانی پیے مگر امام حسین کے خیمے کا کوئی پانی نہیں پی سکتا ہے. تو جب اتنی ظلم و زیادتیاں، اتنی پریشانیاں امام حسین رضی اللہ عنہ نے جھیلی، آخر کار 3 دن بھوک و پیاس کا عالم تھا اور تیسرے دن جمعہ کا دن تھا، وقت ظہر کا تھا، وقت جمعہ کا تھا. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تنے تنہا ہزاروں یزیدیوں کے لشکر کے بالمقابل میدان کربلا میں آتے ہیں اور ہزاروں یزیدیوں کا مقابلہ تنے تنہا فرماتے ہیں سیدنا امام حسین. اور جب تمام نیزے، تیر اور بھالوں سے آپ زخمی ہو جاتے ہیں، گھوڑے سے گر جاتے ہیں اور حالت یوں ہو جاتی ہے آپ کی کہ جب آپ کی جان آفری کے سپرد ہوتی ہے تو گویا کہ آپ سجدے میں تھے، اس طرح کی حالت بن جاتی ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت مبارکہ. اب یہ قربانی، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین نے جو یہ قربانی پیش فرمائی میدان کربلا میں آ کر کے، یہ قربانی کا مقصد کیا تھا؟
اس قربانی کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے پہلے 10 محرم کو امام حسین کی قربانی اور آپ کے 72 رفقا کی قربانی ہوتی